رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجعلناکم ازواجا. وقال تعالی ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے مرد عورت کو ایک جوڑا بنا کر پیدا کیا. ویسے اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوق کو جوڑا بنا کر پیدا کیا ہے، اور مرد اور عورت کے درمیان ایک فطری خواہش اور ایک فطری کشش اللہ تعالیٰ نے کی. اسلام نے اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے، اس کشش اور اس جذباتی جو میلان ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نکاح کا قاعدہ مقرر کیا. ویسے دونوں کسی طرح بھی اپنی خواہشات کو پورا کر سکتے ہیں، بغیر نکاح کے بھی وہ اپنی خواہشات کو پورا کر سکتے ہیں، اور نکاح کے ذریعے سے بھی اپنے خواہشات کو پورا کر سکتے ہیں. ہم دنیا میں دیکھتے ہیں بعض لوگ نکاح کو غیر ضروری سمجھتے ہیں اور ٹائم پاس کے ان کو لے کر عورتوں کے ساتھ، عورت مردوں کے ساتھ اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرتے ہیں. اسلام نے نکاح کو لازمی قرار دیا ہے ایک عورت اور ایک مرد کے ملاپ کے لیے، اور اس کو عبادت قرار دیا ہے، اور الگ طرف زندگی رہنا، بغیر نکاح کے زندگی گزارنا، اس کو اسلام نے غلط قرار دیا ہے. یہ کوئی اچھا رویہ نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی اہمیت کی بتائی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حبب لی من دنیاکم ثلاث الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے دنیا میں 3 چیزیں محبوب کر دی گئی ہیں، پسندیدہ کر دی گئی ہیں. یہ خوشبو، دوسرے عورتیں، تیسری میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں قرار دی گئی ہے. تو عورت کا اسلام میں بڑا مرتبہ ہے، بڑا مقام ہے. بعض مذاہب کے نزدیک عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ اس کو فروتر مقام اور درجہ حاصل ہے. یہاں تک کہ بعض لوگ اس کو پاؤں کی جوتی سے بھی تعبیر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عورت کی اہمیت پر زور دیا ہے، اور اس میں عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں رکھا ہے. دونوں کو اللہ تعالیٰ نے یکساں مقام عطا کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں ڈرو اپنے رب سے، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورت دنیا میں پیدا کی. تو نکاح ایک عبادت ہے اور ہر انسان کی ایک ضرورت بھی ہے. کوئی اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایک بڑی نعمت قرار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید مختلف مقامات پر اپنی اس نعمت کا اظہار کیا. اللہ تعالیٰ نکاح کے ذریعے سے کسی کو اولاد نرینہ عطا کرتا ہے،
کسی کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر. تو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا مالک ہے. جسے چاہے لڑکیاں عطا کرتا ہے, کسی کو خالی لڑکیاں اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے, کسی کو صرف لڑکے عطا کرتا ہے, اور کسی کو ملا جلا لڑکے اور لڑکیاں, بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کرتا ہے. اور وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا, کسی کو بانجھ بنا کر رکھ دیتا ہے اور اس کو کوئی اولاد نہیں ہوتی. اِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ, وہ بہتر جاننے والا ہے. کس کو کیا دینا چاہیے, کس کو نہیں دینا چاہیے, دینا چاہیے, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو آج کے دور میں بھی عورت کا وہ مقام نہیں ہے, اور زمانہ جاہلیت میں بھی عورت کو مقام عطا نہیں تھا, عطا نہیں کیا گیا تھا, لیکن اسلام نے اس کو ایک اہم مقام عطا کیا. قرآن کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. جس بات کی انہیں خبر دی گئی ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ, کہ جب لڑکی پیدا ہو جاتی ہے تو ان کا چہرہ کلرس ہو جاتا ہے, اور ان کے چہرے پر گویا کہ سیاہی آ جاتی ہے. ظل وهو کظیم, اور وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے, وہ ناراض ہو جاتا ہے, کظیم ہو جاتا ہے, اور وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے. من سوء ما بشر به, کہ انہیں کس بری چیز کی ان کی خبر دی گئی. ایمسکوا علی ہون ام یدسو فی التراب, کیا وہ ذلت کے ساتھ زندگی گزارے یا اس کو کسی مٹی کے اندر اس کو گاڑ دے. اللہ ساء ما یحکمون, کتنا برا فیصلہ وہ کرتے ہیں. اور پھر زمانہ جاہلیت میں آپ جانتے ہیں جب بچی پیدا ہوتی تھی زندہ گاڑ دیا جاتا تھا. اسلام نے اس کو روکا, نہ صرف روکا بلکہ اس کی فرمایا کہ کسی کی 2 بچیاں اگر اس کی اسلام صحیح طور پر تربیت کرے تو اس کے لیے وہ جنت میں داخلت کا سبب نہیں. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, جب زندہ گاڑی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, اللہ قیامت کے دن اس گاڑی بھی زندہ دفن کی ہوئی, چاہے وہ پیڑ کے اندر دفن کی گئی ہو اور اس کو گولیاں دے کر اس کو مار دیا گیا ہو, یا وہ زمین کے اندر وہ گاڑ دی گئی, وہ گاڑی بھی لڑکی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, کس گناہ کی وجہ سے تم کو قتل کیا گیا, تمہارا کیا قصور تھا. اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو بھی سامنے لائے گا. ڈاکٹر حنیف جواب صاحب نے اس پر اچھی ایک نظم لکھی ہے جو رونگٹے کھڑا کرنے والی, آنکھوں کو رولا دینے والی. میں جنت سے بول رہی ہوں. تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن والدین کو ان کے سامنے بلائے گا اور لڑکی سے پوچھے گا. والدین کو اللہ تعالیٰ مخاطب نہیں کرے گا, ناراضگی کے اندر میں وہ دہشت اور خوف جو والدین پر بیٹھے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ, کہ تم کو کس جرم میں مارا گیا, تمہارا کیا قصور تھا, تم نے آخر کیا کیا تھا کہ تمہارے والدین نے تم کو زندہ دفنا تھا. بس یہی بات اس کے لیے کافی ہوگی. تو عورتیں جو اسلام نے عورتوں کو بڑا مقام دیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قارورہ اور آبگینے سے تعبیر کیا. حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک قافلہ جا رہا تھا جس میں عورتیں بھی تھیں. عورتیں یہ برا بن مالک رضی اللہ عنہ خودی خاں کر رہے تھے, یعنی آواز کے ساتھ, بڑی سریلی آواز کے ساتھ وہ نغمے گا رہے تھے جس سے اونٹ تیزی کے ساتھ دوڑ پڑتی تھی. تو جب
یہ تیزی کے ساتھ دوڑ رہے تھے، اس میں عورتیں بھی تھیں. عورتیں ظاہر بات ہے ذرا نازک مزاج کی ہوتی ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو یا انجشا رویت بالقواریر، اے انجشا دھیرے دھیرے بڑی تیزی کے ساتھ آواز مت لگاؤ، یہ قواریر ہیں، یہ شیشے. تو اللہ تعالیٰ نے جو عورتوں اور مردوں کے اندر ایک فطری ملاپ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من آیاتی خلق لکم من انفسکم ازواجا، اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہاری ہی جن سے بیویاں بنائی، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. اس آیت میں جو بات بتائی گئی ہے کہ اللہ نے صرف ایک ہی صنف نہیں بنائی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے دو صنفوں کی شکل میں انسان کو پیدا کیا، ایک عورت دوسرا مرد. اور جو انسانیت میں ان کا جو بناوٹ ہے یکساں ہے، دونوں کے ہاتھ ہیں، دونوں کے پیر ہیں، دونوں کھڑے ہوتے ہیں، اور اس میں کوئی فرق نہیں. لیکن جسمانی ساخت ان کی کچھ مختلف ہے عورتوں کی اور مردوں کی، اور ذہنی اور نفسیاتی جو اوصاف ہیں یہ بھی مختلف ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہر رنگے طور پر ان کے درمیان ایسی کشش پائی جاتی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر زندہ رہ نہیں سکتے. دونوں کو ایک دوسرے سے ایک درجہ لگا ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کے بغیر دونوں زندگی گزارنے کا تصور نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے دونوں کو تناسب کے ساتھ پیدا کیا. آپ دیکھتے ہیں مرد بھی ہیں، لڑکے بھی ہیں، لڑکیاں بھی ہیں. آپ کوئی ایسا دیش نہیں دکھا سکتے، ایسا گاؤں نہیں دکھا سکتے جس میں صرف لڑکیاں ہی پیدا ہو رہی ہیں، یا وہ کوئی علاقہ ایسا نہیں جس میں صرف لڑکے پیدا ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مناسبت کے ساتھ دونوں کو پیدا کیا ہے، عورتیں بھی ہیں اور مرد بھی، جو ایک دوسرے کے لیے ضرورت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان ایک بڑی کشش اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. تو اس میں دیکھیے اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے. کوئی انسان اگر ہوتا، کوئی دوسری قدرت ہوتی تو ظاہر میں ایسا پیدا نہیں کیا جا سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے ہی اس نظام کو چلا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتا ہے مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی تناسب کے ساتھ. اس میں انسان کی تدبیر کا کوئی دخل نہیں، اور یہ نظام آج سے نہیں، ہزاروں کروڑوں سالوں سے چل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو بات میاں اور بیوی کے درمیان جو بات بتائی ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ تم کو اس کے ذریعے سے سکون حاصل ہوتا ہے، اور جو ہمارے درمیان ایک پیاس جو ہوتی ہے وہ اس سے بجھ جاتی ہے، ایک سکون اس سے ہم کو ملتا ہے. اور شادی کرنے کے سلسلے کے آدمی شادی کرتا ہے، نیا تمدن وجود میں آتا ہے، ایک نیا گھر وجود میں آتا ہے، ایک بچے پیدا ہوتے ہیں، ایک نئی کشش اس کے اندر ایک پیدا ہوتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ آدمی گھر کیوں بناتے ہیں؟ جانوروں کا جو تعلق ہے آپس میں وہ الگ تعلق ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جانور جب پیدا ہوتا ہے، بچے جب پیدا ہوتے ہیں، ان کو شفقت اور جو محبت ہوتی ہے وہ جو انسان کو ملتی ہے وہ الگ بات ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جب جانور پیدا ہوتا ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں، تو ان کو چلنے میں کوئی دیر نہیں لگتی. بکری کا بچہ پیدا ہوا، تھوڑی دیر کے بعد وہ چل جاتا ہے. مرغی کا بچہ جو چوزا ہوتا ہے فوراً چل جاتا ہے. لیکن انسان کا بچہ آپ دیکھتے ہیں اس کو کتنی تربیت کرنی پڑتی ہے. وہ ہاتھ ہلا نہیں سکتا،
وہ خود کچھ کھا نہیں سکتا، 2 سال تک اس کو دودھ پینا پڑتا ہے، اور اس کو چلنے کے لیے بھی 2 سال کا وقت گزرنا پڑتا ہے، اور اپنی پاکی اور صفائی کرنے کے لیے اس کو کچھ سال گزرنے پڑتے ہیں۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ فیملی جو ہماری جو ہے آپس کی جو ہماری جو اس کے ذریعے سے ہم کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ ہم گھر کیوں بناتے ہیں؟ لوگ اپنے جن کے پاس دولت ہوتی ہے، مال ہوتا ہے، کوئی چھوٹا گھر بناتا ہے، کوئی بڑا گھر بناتا ہے، اپنے رہنے کے لیے سکون حاصل کرنے کے لیے آدمی گھر بناتا ہے، تاکہ اس کے اگر اولاد نہ ہوتی، بیوی بچے نہ ہوتی، وہ محبت اور فطری ودیات نہیں ہوتی تو آدمی گھر نہیں بناتا، آدمی جنگلوں میں رہتا، کسی درخت کے نیچے رہتا، کسی کھیت میں رہتا، اپنی زندگی یوں ہی گزار دیتا۔ لیکن وہ فطری سکون اور فطری محبت جو ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ڈال رکھی ہے، جس کی وجہ سے آدمی مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو ایک خواہش پیدا ہو جاتی ہے، اور اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر وہ باہر جاتا ہے کمانے کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے وہ جاتا ہے کتنی دور، اور اس کا احساس پورا کہاں ہوتا ہے؟ اپنی بیوی بچوں کی طرف ہوتا ہے۔ آدمی معمولی سفر پر بھی ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو اس وقت چین نہیں آتا جب اپنے گھر نہیں آئے، اپنے بیوی بچوں سے نہ ملے، اس وقت اس کو چین نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کے درمیان ایک محبت کا ایسا اٹوٹ رشتہ رکھا ہے، اور اس سکون حاصل کرنے کے لیے وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ، اور پھر اللہ فرماتا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مودت اور رحمت کی، محبت جو جذبہ ہوتا ہے، اور پھر رحمت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ جب عمر بڑھتی چلی جاتی ہے، ہم دیکھتے ہیں محبت کم نہیں ہوتی ہے، محبت کے اندر ایک دوسری خوبیاں آ جاتی ہیں۔ جوانی کے اندر جو محبت کا جو جذبہ رہتا ہے وہ الگ رہتا ہے، پھر آدمی بیوی کی عمر بڑھتی ہے، شوہر کی عمر بڑھتی ہے، اس میں کمی نہیں ہوتی۔ بڑھاپے میں بھی ہم دیکھتے ہیں جب بڑھاپا ہوتا ہے کس طرح مرد اور عورت کے اندر جو جذبہ محبت جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، جو فطری طور پر رکھا ہے، وہ کبھی کم نہیں ہوتا، اس کے اندر وہ کشش و باقی رہتی ہے۔ تو اپنے گھر کے اندر بھی ہم لوگ اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ گھر کو سکون کا ذریعہ بنائیں، گھر کے اندر محبت ہم پیدا کریں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے خاندان کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب بچے بھی پیدا ہو جاتے ہیں اس وقت بھی طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، تو کیسا مرحلہ ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سکون کا ذریعہ طلاق ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شادی کے ذریعے سکون عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔